السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ. اگر پچھلے گزشتہ ایک سال کے حوالے سے دیکھا جائے تو 2024 میں قائم ہونے والی حکومت نے جہاں ایک طرف ڈیفالٹ کے دہانے پر پاکستان کو سنبھالا تھا، وہیں میرا خیال ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بہت سے ایسے چیلنجز تھے جن کے اوپر بظاہر لگ رہا تھا کہ حکومت کی نہ تو کوئی ڈائریکشن ہے نہ ہی کوئی پالیسی ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ ریئلائز کیا گیا کہ پاکستان نے نہ صرف یہ کہ اپنے آس پڑوس میں موجود ممالک کو یہ باور کروایا کہ پاکستان کی سوورینٹی ان اینی کیس سپریم کنسیڈر کی جائے گی، چاہے وہ ریسنٹلی افغانستان کے ساتھ جھڑپیں ہوں یا پھر مئی میں بھارت کے ساتھ ہونے والا جو ایک جنگی کیفیت کا ماحول تھا ہو، لیکن اس پورے پیسج میں پاکستان نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ انڈرسٹینڈ ضرور کروایا ہے کہ پاکستان کے بارے میں جو ایک رائے قائم کی جاتی تھی وہ رائے سراسر غلط تھی. اسی کی کنٹینیوٹی میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پاکستان افغانستان کے ساتھ اس وقت ڈائیلاگ کے مذاکرات کے حوالے سے بڑے کروشل فیز میں داخل ہو چکا ہے، وہیں سعودی عرب میں پاکستان ایک بڑے ہی امپورٹنٹ گیسٹ کے طور پر وہاں پر موجود ایک سمٹ کا حصہ بننے جا رہا ہے. ایک تو سعودی ولی عہد صاحب کی طرف سے ایک انویٹیشن بھی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اگر اقتصادی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے اگر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معیشت کے حوالے سے کچھ اور اچیومنٹس حاصل کی جا سکیں. اس پورے دورے میں نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم پاکستان کو ایک بھرپور پروٹوکول دیا گیا ہے، آج ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب وہ بھی سعودی وزیر خارجہ سے ملے ہیں، اور ہمارے فیلڈ مارشل آرمی چیف کا بھی جس طرح زبردست ویلکم کیا گیا ہے. یہ تمام چیزیں یہ پورٹریٹ کرتی ہیں کہ پاکستان جہاں سیاسی طور پر اندرونی چیلنجز سے بھرپور طریقے سے پاکستان ایز اے اسٹیٹ نمٹ رہا ہے، وہیں اپنی جو سالمیت ہے اس کو بھی سنبھالے رکھے ہوئے ہے، اور دوسرا انٹرنیشنل ہورائزن میں پاکستان اپنی پوزیشن واپس حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے اور اس میں کامیاب بھی ہو رہا ہے. لیکن اب فردر کیا ٹارگٹس ہیں؟ پاکستان کی اکانومی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور پچھلے ایک سال میں شاید یہی وہ مسئلہ ہے ٹیررزم کے بعد جس کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت تھی. لیکن جو دعوے کیے جا رہے تھے اپوزیشن کا اور بہت سے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ شاید وہ دعوے اس طریقے سے صحیح ثابت نہیں ہوئے. کیا لانگ ٹرم بیسس کے اوپر پاکستان کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ ان دوروں سے کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر تفصیلی پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے بعد موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں اور وزیر مملکت ہیں برائے خزانہ اور ریلویز بلال اظہر کیانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں بڑے عرصے کے بعد. کیانی صاحب سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سر بہت سی ڈیولپمنٹس تو ہیں سعودی عرب کے حوالے سے، ایک بڑا پرانا ریلیشن ہے، اس میں بڑا عرصے تک ایک ڈیڈ لاک آیا، لیکن اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد اس میں ایک ریوائول بھی آیا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فریکوینٹ وزٹس ہو رہے ہیں سعودی عرب کے بھی اور باقی ممالک کے. یہ جو ابھی وزٹ ہے ویسے تو اس کا ایک پرپز ہے ایک سمٹ ایک کانفرنس کی صورت میں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائز کتنے ریوائیو ہوئے ہیں، ان میں اب کتنی نئی جان پڑی ہے اسپیشلی ان ریسنٹ وزٹس کے بعد؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سن صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو پر دعوت دینے کا. دیکھیے جی جیسے کہ آپ نے شو کے آغاز میں کہا کہ پچھلے سال ڈیڑھ میں ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی معاشی استحکام کے علاوہ الحمدللہ جو ہمیں ایک گلوبل سطح پر جو ہمیں بہتری نظر آئی ہے ڈپلومیٹک سطح پر، اور بھارت نے جو جنگ ہم پر مسلط کی اس کے بعد ایک ایسا چین آف ایونٹس ہوا ہے کہ الحمدللہ وہی جنگ جو ہم پر مسلط کی گئی اور ہم جیتے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے نتیجے میں ہماری گلوبل سٹینڈنگ بہت اچھے طریقے سے بڑی ہے، بحال ہوئی ہے. اور مجھے تو فرینکلی اپنی لائف ٹائم میں نہیں یاد کہ ہماری ڈپلومیٹک سطح پر اتنی ریلیونس، اتنی امپورٹنس اور اتنی سٹینڈنگ تھی جی. اور یہ بہت یو ایس کے جو وزٹس رہے بھی ریسنٹ، اور آپ دیکھ لیجیے ساری اسٹریٹجک پارٹنرشپس، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ یو ایس ہے، چاہے وہ چائنا ہے، چاہے وہ آپ کے ایران ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں قطر، یو اے ای، سعودی عربیہ کے ساتھ ابھی ہم کچھ بات بھی کریں گے، ٹرکی ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، آذربائیجان ہے، رشیا ہے، اس کے ساتھ 360 ڈگری چینج آیا جی. اور اسی طرح جی بنگلہ دیش کو آپ دیکھیں ریسنٹلی ہسٹورک وزٹ ہوا، تو ڈپلومیٹک سطح پہ ہم نے اپنی ساری کور اسٹریٹجک ریلیشن شپس کو ایک ہی وقت میں بہتر کیا، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح آگے بہتری لائے اور ہمارے ملک میں یہ بہتری کا سبب بنے. دیکھیے جو بات آپ نے کی ثنا صاحبہ، یہ سعودی عربیہ کے حوالے سے یقیناً جی ایک جو ہمارا میوچول ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے، ایک تو وہ ایک بہت بڑی خبر تھی. آپ جانتی ہیں کہ اس طرح ایک معاہدہ کرنا، ایک چیز کو ہم نے فارملائز کیا، ایک ہمارا ایک دینی تعلق ہے، بالکل ہے، ایک یہ شرف حاصل ہونا بطور ایک قوم کہ ہمیں حفاظت کا موقع ملے، حرمین شریفین کا، یہ بھی بہت بڑا ایک سعادت ہے. مگر اس کے علاوہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ایسی تعلق جو کہ دینی سطح پہ اپنی جگہ، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ پہ اپنی جگہ، یہ ایک چیز ہے جو انفارملی ایگزسٹ کرتی تھی مگر اس کو ایک فارملائز کر کے نیکسٹ لیول پر لے کے گیا ہے.
لے کے جایا گیا, اور اس میں یہ بات عام نہیں ہے. جب ہم کہیں کہ ایک ملک پر حملہ, دونوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا, تو یہ آپ کو آپس میں بڑے فارمل طریقے سے جوڑ دیتا ہے. اور اسی کے نتیجے میں اب آپ نے دیکھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اب سعودی عربیہ میں موجود ہیں, اور وہاں پر ایک اکنامک کوآپریشن فریم ورک کے لانچ کی بات ہوئی ہے. اور اب جہاں پر یہ دفاعی سطح پر ہم نے ایک اسٹیپ اپ دیکھا ہے, اسی طرح ہم معاشی سطح پر بھی اسٹیپ اپ دیکھیں گے. اور آپ جانتی ہیں کہ ہماری معیشت کا سب سے بڑا جو چیلنج میرے نزدیک ہے, جس کے نتیجے میں, جس کی وجہ سے ہم بار بار IMF پروگرامز میں جاتے ہیں, وہ ایکسپورٹس میں اضافہ اس تناسب سے نہ ہونا ہے جس تناسب سے امپورٹس پڑتی ہیں. یا جب معیشت میں ہماری GDP گروتھ آتی ہے تو ایکسپورٹ گروتھ اس طرح کی ہماری نہیں ہوئی. ہم نے اس طرح کی براڈنگ ہمیں نہیں ہو سکی ایکسپورٹ بیس کی, کہ جو گڈس یا سروسز ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے اس کی بریڈتھ بھی, اور اس کی تعداد اور کوانٹٹی بھی, اور اس کی ویلیو بھی. تو اب اس حوالے سے یہ بات جب سعودی عربیہ کے ساتھ ہوئی, تو وہ اب ہمارے ساتھ ان دا ایریا آف ٹریڈ, ہم چاہتے ہیں کہ اب سعودی عربیہ کے ساتھ پارٹنرشپ دیگر فیلڈز میں ہمارے لیے بہتر انویسٹمنٹ کا باعث بنے, روزگار کا باعث بنے, اور اس کے نتیجے میں انکریزڈ ایکسپورٹس کا باعث بنے, تاکہ ہمارا ایک مستقل مسئلہ جو ہے وہ. لیکن معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, لیکن مجھے یہ فرمائے گا کہ ہمارے پہلے بھی ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپس رہے ہیں. اب یہ جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے ماضی میں, آپ کو یاد ہوگا SIFC بھی ہم نے لانچ کیا فیسیلیٹیشن کے لیے ان لوگوں کو جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر سکیں. پاکستان بھی بہت زیادہ مطلب اس قسم کے آپشنز اوپن کر رہا ہے. لیکن آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ مطلب جو بیسک مسائل ہیں, جس طرح اگر ہم بات کریں تو یہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو تو مراعات اور ریسورسز دیتے ہیں, لیکن جو لوکل کمیونٹی ہے ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں؟ سوری یہ ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے, لیکن میں یہ چاہوں گی کہ آپ پاکستان کے اندر اکانومی کو کیسے بوسٹ اپ. اب میں آپ کو اس میں مثال دیتا ہوں جی. دیکھیے پچھلے ہفتے پرائم منسٹر صاحب نے 3 گھنٹے پر محیط ایک نشست کی. ہمارے جو یہاں پہ سینئر بزنس پرسنز ہیں, بزنس گروپس کے ہیڈز ہیں, CEOs تھے بزنسز کے, خواتین اور حضرات دونوں تھے, اور 3 گھنٹے پرائم منسٹر نے صرف بیٹھ کے پرائیویٹ سیکٹر کی باتیں سنی. ان سے گزارش کی کہ آپ اپنی آنیسٹ انپٹ اور فیڈ بیک دیں. ریزرویشنز جو بھی ہیں, نہیں ریزرویشنز نہیں, صرف آپ ہمیں پالیسی سجیشنز دیں. آپ ہمیں بتائیے کہ آگے ہم انڈسٹریل گروتھ کس طرح بڑھا سکتے ہیں, سروسز میں گروتھ کس طرح بڑھا سکتے ہیں, روزگار اور جاب کریشن کس طرح ہو سکتی ہے, ایکسپورٹس میں کس طرح اضافہ کر سکتے ہیں. وہ 3 گھنٹے کی نشست ہوئی جس میں تقریباً ایکسکلوسیولی پرائیویٹ سیکٹر نے بات کی, اور بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک ایسی نشست کرتے جس میں بات ہوگی, سن کے پھر ہم سب ڈسپرس ہو گئے, پرائم منسٹر نے اس کے نتیجے میں 9 ورکنگ گروپس بنائے, اور جس کا میں نے کل ایک اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی کی, ٹیکسیشن کے حوالے سے, انرجی کے حوالے سے, کسٹمز ٹریڈ اور ٹیرفس کے حوالے سے, IT سیکٹر کے لیے, ایگریکلچر کے لیے. اور یہ سارے کے سارے ورکنگ گروپس آر لیڈ بائی, چیئرڈ بائی پرائیویٹ سیکٹر ممبرس. یہ پرائم منسٹر صاحب نے خود تشکیل دی ہیں, جو سجیشنز دیں گے اور امپلیمنٹیشنز بھی کروائیں گے. اس میں ہمارے وزارتوں کے بھی متعلقہ لوگ شامل ہیں. اور بالکل جی, تو مقصد یہ ہے کہ جو گفتگو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ 3 گھنٹوں پر محیط پچھلے ہفتے ہوئی, جس میں پرائیویٹ سیکٹر نے ساری باتیں کی, اور اس پہ ہم نے ان سے سنا. اب آپ ان کو اسپیس دے رہے ہیں کہ وہ امپلیمنٹ کریں. ان ورکنگ گروپس بنائے گئے ہیں حکومتی سطح پر, جس کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, تاکہ وہ بیٹھ کر ٹیکنیکل لیول پہ اسپریڈ شیٹس کھول کر, ڈیٹا کھول کر اس ساری گفتگو کو آگے لے کر چلیں. اور 15 نومبر تک ہم نے ان سب سے گزارش کی ہے کہ آپ اپنے ورکنگ گروپس کے اندر پالیسی سجیشنز, اس کو کرسٹلائز کر کے پالیسی سجیشنز کی فارم میں, بیک بائی ڈیٹا, بیک بائی لاجک, آپ پرائم منسٹر صاحب کے سامنے پیش کریں. وہ سیریسلی چاہتے ہیں. تو جو آپ نے بات کی ڈومیسٹک انویسٹرز کی, ڈومیسٹک کاروباروں کی, بالکل ہمارے وہ سروں کا تاج ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں پرائیویٹ سیکٹر لیڈ گروتھ ہی اصل حل ہے. پرائیویٹ سیکٹر لیڈ ایکسپورٹ سے, تو ہم نے دونوں چیزیں میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے, ہم نے دونوں چیزوں کو پرسو کرنا ہے. ہم نے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو بھی کرنا ہے, ہم نے ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کو بھی کرنا ہے. اور میں اس میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ یہ جو شعبے آج آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پہ بھی سعودی عربیہ کے ساتھ ہے, وہ انرجی ہے, انڈسٹری ہے, مائننگ ہے, IT ہے, ٹورزم ہے, ایگریکلچر ہے, فوڈ سیکیورٹی ہے. ان سب کے اندر بھی بنیادی طور پہ کوشش یہی ہے کہ جو پروجیکٹس ہم آئیڈینٹیفائی کریں اور جس کو دونوں حکومتیں آگے لے کے چلیں, وہ B2B پروجیکٹس ہوں. دونوں ممالک کے بزنسز آگے مل کے ان کو آگے لے کے چلیں, اور حکومت فیسیلیٹیشن کا رول پلے کرے. چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بزنس لیڈ جو آپ کی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگی وہ زیادہ پائیدار ہوگی. بزنسز آر ایبل ٹو کنورس ود ایچ ادر. تو یہ بالکل جی ہم سمجھتے ہیں کہ ڈومیسٹک بزنسز ول پلے این امپورٹنٹ رول ہمارے ہاں جاب کریشن کے لیے اور ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے بھی, اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی اٹریکٹ کرنے کے لیے. جب 2 بزنسز 2 ممالک سے آپس میں بات کرتے ہیں, دے آر ایبل ٹو فائنڈ اے بیٹر سولوشن. تو حکومت G2G بھی اپنی بات جاری رکھے گی, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی پروجیکٹس ایکسپلور کرے گی, مگر اس کے اندر B2B پروجیکٹس, بزنس ٹو بزنس پروجیکٹس بھی دونوں ممالک کے درمیان ہوں گے. اور آپ کو یاد ہے کہ ابھی جب ریسنٹلی پرنس منصور آئے ہوئے
تھے سعودی عربیہ سے, تو سعودی پاکستان جوائنٹ بزنس کاؤنسل کی بھی یہاں پہ میٹنگز ہوئی تھی, جس سے بزنس مینوں نے آپس میں, بزنس پرسنز نے بلکہ مجھے کہنا چاہیے مور اپروپریٹلی, انہوں نے آپس میں بیٹھ کے اسپیسیفک پروجیکٹس پہ ڈسکشنز کی. اچھا, یہ بڑا فروٹفل ہے, لیکن کیونکہ وقت محدود ہے, ایک آخری کویشچن اکانومی کے حوالے سے, بعد میں کچھ میں نے آپ سے تھوڑا سا پولیٹیکل اوپینین بھی لینے ہیں. اس وقت پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے بہت سے یوٹیوبرز ہیں اور بہت سے ایسے کچھ لوگ ہیں, جرنلسٹ بھی شامل ہیں مختلف کمیونٹی سے, جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں گورنمنٹ کے بارے میں, حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ لوگ ڈیفالٹ سے کہاں پر لے کے اور اب ہم کہاں کھڑے ہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نمبرز بتائے گئے پچھلے سال بھی وزیر خزانہ کی طرف سے اور اس سال بھی بجٹ کے ٹائم, ان نمبرز کے اوپر جسٹیفائی نہیں کرتی گورنمنٹ, اور سو ان کے اپنی ایک لاجکس اور ریزنز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ میں مہنگائی ہے, آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو کنٹرول کیا ہوا ہے, ڈالر کو, روپے کو ہر جگہ پہ فکس کیا ہوا, یہ سب انڈرسٹینڈیبل ہے, لیکن اگر ایک عام آدمی سوال کرے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم مہنگائی کم ہونے کا یا اس کی رفتار کم ہونے کا فائدہ ہمیں نہیں ہے. مطلب وہ نمبرز میں تو نظر آ رہا ہے لیکن وہ فائدہ عوام تک نہیں جا رہا, وہ بیچ میں لوپ ہول کیوں ہے؟ دیکھیے, مہنگائی کی رفتار میں تو کمی آئی ہے, جہاں پہ 23% مہنگائی کی شرح تھی. اس سے تو میں ایگری کر رہی ہوں, میں نے اسی لیے آپ کو پہلے کہا کہ یہ سارے نمبرز نہیں, میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں. وہ فرق اس بات کا ہے کہ جب 23% مہنگائی کی شرح تھی, یہ سادہ الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فسکل ایئر 2024 مطلب کہ جولائی 2023 سے لے کے جون 2024 تک مہنگائی کی شرح 23% تھی. اگلے اس کے 12 مہینے جون 2025 تک 4.5%. اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک سال میں مہنگائی 23% سے بڑی, ایک سال میں 4.5% سے بڑی. اگر 4.5 کے بجائے وہ مہنگائی 23% سے بڑی ہوتی تو قیمتوں میں اضافہ کچھ اور ہوتا. اس کا ایک عملاً ایفیکٹ ہوتا ہے. کیا تو ہم نے مہنگائی کی شرح کم کی, قابو کی, جس کے نتیجے میں پالیسی ریٹ بھی نیچے آیا. اب اس سے یقیناً استحکام تو تھوڑا سا معیشت میں آیا ہے اور وہ سب کے سامنے ہیں, اور اس میں نمبرز آپ کے سامنے موجود ہیں. بجٹ کے حوالے سے, IMF پروگرامز کے حوالے سے, بزنسز آپ کو بتائیں گے. پالیسی ریٹ آدھا ہوا, 22% سے 11% پر آیا. مگر کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مسائل کا حل ہو گیا؟ ہرگز نہیں. کیا اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم نہیں؟ دیکھیے اس میں میرے خیال سے ہماری قوت خرید میں ایک سنبھالا تو آیا ہے, مگر یقیناً بہتری کی گنجائش ہے. بالکل ٹھیک, اور یہ دونوں طرف سے ہوگی کہ ہم ڈیمانڈ اور سپلائی کے فیکٹرز کو جب بہتر طریقے سے اس میں اور بہتری لائیں گے تو ایک تو قیمتوں کی میں بھی بہتر اور مزید بہتری آ سکے گی. مگر اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم جب معیشت کے اندر گروتھ لائیں گے جو روزگار پیدا کرے گی تو لوگوں کی قوت خرید بڑھے گی. بنیادی مقصد صرف قیمتیں نہیں ہیں, بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی آمدن روزگار بڑھے اور اس تنازع اس سے زیادہ بڑھے جتنی قیمتوں کی میں اضافہ ہوتا ہے, تاکہ لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہو. تو یہ بنیادی ہمارا ہدف ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے ساری اپنی گفتگو کا مرکز پچھلے ہفتے 3 گھنٹے جب وہ بیٹھے بزنس مین کے ساتھ, بزنس پرسنز کے ساتھ, انہوں نے اسی کے اوپر فوکس رکھا, ایکسپورٹس پر اور روزگار اور جاب کریشن پر. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ پرائم منسٹر صاحب ٹیکنیکل ٹریننگ, ووکیشنل ٹریننگ, نرسز کی ٹریننگ, IT سکلز کی ٹریننگ, ان سب چیزوں کی وہ میٹنگز خود چیئر کر رہے ہیں تاکہ ہم لیبر وہ سکلز پروڈیوس کر سکیں جو کہ جہاں پر بھی روزگار کے مواقع بنے اور دنیا میں بھی ہمارے لیے ایکسپورٹ مزید ہم لیبر ایکسپورٹ کر سکیں. بالکل ٹھیک, یہ بڑا پرفیکٹ ماڈل ہے اگر اس کو فالو کر لیا جائے. اچھا, لاسٹ فیو کویسچنس, پولیٹیکل ایسپیکٹ آپ سے جاننا بڑا ضروری ہے. سر یہ فرمائے گا کہ آزاد کشمیر میں بڑا ایک پولیٹیکل چینج آ رہا ہے. ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب کو پتہ ہے کہ نمبر پورے ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کا یہ کمٹمنٹ تھا کہ اگر 27 کا نمبر مجھے شو کر دیا جائے تو میں خود اپنا عہدہ چھوڑ دوں گا, لیکن وہ نہیں چھوڑ رہے. اب وہ ڈیڈ لائن آج ختم ہو رہی ہے, اس کے بعد شاید پروبیبلی کل ووٹ آف کانفیڈنس ان کے حوالے سے موو کی جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مطلب اس کو ڈیموکریٹک پروسیس ہی سمجھا جائے؟ مطلب بظاہر تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس میں ایک پیج پر ہیں, لیکن نون کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپوزیشن بینچز پر جائے. آپ کو لگتا ہے کہ جو پورا ایک ٹرموائل فیس رہا پچھلے کچھ عرصے میں, جو ایک عوامی کمیٹی وہاں بنائی گئی, پھر ان کی ایک ان لمیٹڈ ڈیمانڈس تھیں, وہ سارا فیس جو ہے وہ کنٹرول کر سکے گی اس وقت جو نئی گورنمنٹ فارم ہوگی؟ دیکھیے, ایک تو اگلے سال انتخابات ہیں, دوسری بات یہ کہ دیکھیے پچھلے سال اب یہ جو ہم نے وہاں پہ احتجاج دیکھے, دیگر چیزیں دیکھیں, جو ایشوز آئے پبلک کی طرف سے, وہ بھی تو ان اے وے اٹس اے ریفلیکشن آن دا گورنمنٹ. تو ہماری جماعت اور پیپلز پارٹی نے, آپ نے دیکھا کہ ایک لائے عمل ہے, یہاں پہ اس میں کمیٹی کی بھی نشستیں ہوئی ہیں, بات چیت ہوئی ہے. تو بنیادی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہاں پر اور یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے, بیکاز اسمبلی کے اندر ہی ان جماعتوں کی ایک اپنی حیثیت ہے نمبرز کے حوالے سے, اور انہی نمبرز کی بنیاد پر ہی ایک پروسیس کیری آؤٹ کی جائے گی. تو اگر وہاں پر کل ایک ووٹ آف کانفیڈنس کے تحت اگر ایک پروسیس سے ایک چینج آف پرائم منسٹر وہاں پر ہوتا ہے تو آئی تھنک یہ اس اسمبلی کا استحقاق ہے. باقی دیکھیے, ہم امید کرتے ہیں کہ آگے جو سیٹ اپ آئے گا اس سے مزید بہتری آئے گی, مگر یقیناً
ہماری جماعت نے تو بالکل یہ بات کی ہے کہ ہم اپنا کردار فار دا ریمیننگ ٹرم آف دس لیجسلیٹو اسمبلی اپوزیشن کے بینچوں سے اپنا ادا کریں گے. باقی اگلے سال پھر انتخابات کا عمل ہے اور پھر فریش ٹرم کے لیے بات ہوگی اور سب جماعتیں پھر اپنا مقدمہ عوام کے سامنے وہاں پہ پیش کریں گی اور انتخابات ہوں گے. جی بالکل ٹھیک. اچھا ویسے وقت ختم ہو چکا ہے لیکن ایک سوال اور, آپ نے جس طرح بھی آئینی ڈیموکریٹک پروسیس کی نشاندہی کی ہے, سر کے پی میں پچھلے کتنے دنوں سے پرائم منسٹر سی ایم صاحب الیکٹ ہو چکے ہیں اور وہ اپنی کیبنٹ نہیں اناؤنس کر رہے. اب اس کی ایک توجہ ان کے پاس یہ ہے کہ میں خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. اب دیکھا جائے تو یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ جب تک آپ کیبنٹ اناؤنس نہ کریں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق کب تک اس چیز کو ہولڈ آن کر سکتا ہے, یا اگر وفاق ان کو الاؤ نہیں کرتا ان کے بانی چیئرمین سے ملنے پہ, تو پھر الٹیمیٹ سلوشن کیا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس سے جو روزمرہ کے امور ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ صوبے میں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, تو اس کا کوئی سلوشن ہے؟ میرے خیال سے جی دیکھیے, ایک تو وہ جو جیل حکام کا اور کورٹس کا معاملہ ہے, تو میرے خیال سے فرینکلی جیل رولز کے مطابق جو بھی ملاقات ہے وہ ہو جائے, جس نے بھی کرنی ہے. کورٹ کی طرف سے شیڈیول کی گئی تھی لیکن ان کو ملنے پھر بھی نہیں دیا گیا. تو پھر چلیں جب ملاقات ہو جائے گی, مگر سچی بات ہے اگر خان صاحب سی ایم کا چینج اپنے نئے سی ایم کینڈیڈیٹ سے ملے بغیر کر سکتے ہیں, تو آئی ایم شیور یہ وجہ نہیں ہو سکتی کہ وہ نئی کابینہ نہیں اناؤنس کر سکتے. تو آئی ایم سرٹن وہی جو ان کی بہن ہیں, ان کے وکلاء ہیں, ان کے پارٹی کے چیئرمین ہیں, دیگر لوگ ہیں جو ملتے ہیں, تو یہ اتنی کوئی ایسی بات نہیں میرے خیال سے. اگر انہوں نے کابینہ اناؤنس کرنی ہوتی تو وہ لوگ بھی جا کے ڈسکس کر سکتے ہیں. اور ان سی ایم سے کون سا وہ ملے تھے, ان کو سی ایم بیرلی ہی نوز ہم, اتنا جانتے بھی نہیں ہیں, تو اس لیے میرے خیال سے یہ اتنی بات نہیں ہے. ملاقات بھی چلیں ہو جائے گی, مگر میرے نزدیک ایک بہانہ ہے, ورنہ ایک کاغذ ہے اس کے اوپر جا کے ڈسکشن ہو جائے گی. ان کے پارٹی کے چیئرمین بھی میرے خیال سے وکیل ہیں, اور وہ آ کے ملتے رہتے ہیں, علیمہ صاحبہ بھی ملتی ہیں. انہوں نے کرنا ہو تو کل یہ 10 لوگوں کے نام رکھ کے, مگر اگر انہوں نے اسی کے اوپر اپنی چیز پھنسائے رکھنی ہے اور کابینہ کو, تو وہ ان کی مرضی ہے. اور بٹ میرے خیال سے فرینکلی ملاقاتیں ہو بھی جائیں گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پہلے بھی ہوتی رہی ملاقاتیں, آئندہ بھی ہوتی رہیں گی. بنیادی بات یہ ہے جی کہ ان کے رویوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ابھی بھی دیکھیے نئے سی ایم بھی آئے ہیں تو ان کی تقاریر میں ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کا ایک کارکن زیادہ ریفلیکٹ کرتے ہیں وہ بجائے سی ایم کے. نہیں, کارکن ہونے میں بھی کوئی عرض نہیں ہے, مگر یہ دہشت گردی کی جنگ میں ریاست سے اپوزٹ کھڑا ہونا, اور پھر سی ایم بننے کے بعد پرائم منسٹر صاحب کی دعوت پر ایک اہم اجلاس میں نہ آنا جہاں پہ سیکیورٹی کے معاملات اور آپ کے صوبے سے اور قومی سالمیت کے معاملات ڈسکس ہونے آپ نہ آنا, تو یہ تو آپ پھر اپنی ذمہ داری سے اٹس ناٹ اے گڈ اسٹارٹ, اینڈ اٹ ریفلیکٹس کہ آپ کو اپنی ذمہ داری اور منصب کا اندازہ نہیں ہے جس کے لیے آپ سی ایم بنے. بالکل ٹھیک, بالکل ایکوریٹ, لیکن اب انڈرسٹینڈنگ ہونی بڑی ضروری ہے اس حوالے سے لیڈرشپ میں. تھینک یو سو مچ. بلال عزیز کیانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وزیر امور خزانہ اور ریلویز اور مسلم لیگ نون کی ریپرزنٹیشن کریں. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ ان تمام کور ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے وفاق کے اندر جن چیلنجز کے ساتھ نبرد آزما ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے بڑے امپورٹنٹ اسٹریٹجک ڈائلاگس ہو رہے ہیں, لیکن اس میں ڈیڈ لاک انٹرسٹنگلی پاکستان کی طرف سے نہیں بلکہ افغانستان کی طرف سے پیدا کیا جا رہا ہے. پاکستان اپنا لاسٹ آپشن آزما رہا ہے, اس کے بعد ورنہ دیکھا جائے گا کہ آگے سچویشن کیسے جاتی ہے. لیکن ابھی تک کے نکات کے مطابق یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ ڈائلاگ سکسیسفل ہو. اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سعودی عرب میں موجود ہیں اور اسٹریٹجیکلی دیکھا جائے تو اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور دفاعی لحاظ سے بھی پاکستان کے جو پچھلے کچھ ریسنٹ وزٹس ہیں سعودی عرب کے, یہ اپنا جو آؤٹ کم ہے وہ آنے والے وقت میں ظاہر تو کریں گے. لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے ریلیشنز میں جو ایک گیپ آ گیا تھا کچھ عرصے پہلے, وہ آہستہ آہستہ اب کم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. خاص طور پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کچھ عرصے پہلے جو ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا سنگ میل بھی ثابت ہوا ہے. پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں جس طریقے سے فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی جو ملٹیپل وزٹس ہیں جو ابھی ریسنٹ ٹائمز میں کیے گئے ہیں, جس میں سعودی عرب, مصر, اردن وغیرہ شامل ہیں, یقیناً یہ پاکستانی افواج کے اوپر ایک بھرپور اعتماد کا اظہار بھی کرتا ہے. خاص طور پر پاکستان اور بھارت کی جو ایک جنگ تھی, مئی کا جو ایک فیز تھا, اس کے بعد پاکستان نے وہ دھاک بٹھائی ہے جس کے نہ صرف وہ لوگ اور وہ ممالک بھی اب اس کے حوالے سے بڑے امپریس ثابت ہوتے ہیں جو کہ ایک زمانے میں پاکستان کے ناقدین تصور کیے جاتے تھے. لیکن اس کے پیرالل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو فورن افیئرز کے محاذ کے اوپر دیکھا جائے تو جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک ایگریمنٹ کا ماحول پیدا ہو رہا تھا وہ بھی ایک ڈیڈ لاک کا شکار ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے. اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ افغانستان کا جو ایک ہٹ دھرمی والا ایک ایٹیٹیوڈ ہے وہ ختم نہیں ہو پا رہا, اور جس کا الٹیمیٹ نقصان جو ہے آگے چل کر افغانستان کو ہی ہوگا. لیکن پاکستان اس کے حوالے سے کیا آپشنز اویل کر سکتا ہے, اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائر عامر مسعود صاحب, سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں. ان سے مزید بات کرتے ہیں. عامر صاحب سر, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے.
سر پہلے تو فرمائیے گا کہ یہ جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ابھی مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک کا دورہ کیا ہے، سعودی عرب بھی اس میں شامل ہے، سر محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہم تھوڑا سا ملٹری ڈپلومیسی کی طرف بھی جا رہے ہیں، مطلب وزیر اعظم پاکستان بھی بڑا پرو ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں، لیکن ان ممالک کے اندر ایک ٹرسٹ کا جو لیول ہے اس کو ریوائیو کرنے میں ہمارے فیلڈ مارشل اپنے طور پر بھی بڑا ایفرٹ پٹ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک چینج آپ کو مڈل ایسٹ کے ممالک کے ایٹیٹیوڈ میں کس حد تک نظر آ رہا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا ثنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ڈیفینیٹلی مئی کے بعد سے ایک کوانٹم شفٹ آیا ہے پاکستان کے ڈپلومیسی میں، پاکستان کے ریلیشن شپس میں، پاکستان کی ساخت میں، اور ویزاوی جو ہندوستان کی ساخت ہے وہ نیچے گئی ہے. یہ مطلب کسی بھی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ سے بھی اگر آپ پوچھیں تو اس چیز کا آپ کو ادراک ہوگا، اور فخر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف ملیٹریلی ہم نے ان کو ایک ڈیفیٹ دی، بلکہ ایک اسٹیچر میں ہمارے جو ہے وہ ایک برتری نظر آئی ڈپلومیٹکلی بھی، اور کافی حد تک لوگوں نے ہمیں ایک قسم کا ایک ریلیونٹ پارٹنر کے طور پہ سمجھنا شروع کیا ہے. مڈل ایسٹ میں پاکستان کی ہمیشہ سے ساخت بہتر رہی ہے، بٹ کچھ عرصے سے انڈیا نے اپنے ان روڈز بنانے شروع کیے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان اگر آپ سمجھیں تو ایک سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر پہ آ گیا تھا، چاہے وہ یو اے ای ہو یا باقی جو باقی بھی ممالک تھے ان کے لحاظ سے بھی. اور اسرائیل کی جو انگریس ہے، اور اسرائیل اور انڈیا کا جو نیکسس ہے، اس نے کوشش کی کہ پاکستان کو یہاں سے کسی طرح سے ختم کیا جائے، ان کی جو پریزنس ہے. لیکن مڈل ایسٹ میں شروع سے ہی پاکستان کی اسپیشلی ملٹری ڈپلومیسی ہمیشہ سے بہت اسٹرانگ رہی ہے. تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ پاکستان میں ملٹری نہ صرف ایکسچینج کے لیے آتی ہیں، ایکسرسائزز کے لیے آتی ہیں، بلکہ ملٹری کی میکسیمم ٹریننگ جو ہے وہ پاکستان سے ہی لی جاتی ہے. اور بہت زیادہ پریزنس ہے ان کے اسٹوڈنٹس کی ہمارے ڈفرینٹ اسٹاف کالجز میں، ڈفرینٹ اکیڈمیز میں، اور یہ ہو چاہے وہ ایئر فورس کی ہو، آرمی کی ہو یا نیوی کی ہو. سو یہ چیز تو آپ ضرور ایک ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کا ایک اسٹیچر جو ہے وہ ہمیشہ سے اچھا رہا ہے اس معاملے میں. دو تین عوامل جو پچھلے دنوں ہوئے، ایک تو ڈیفینیٹلی پاکستان اور انڈیا کی جو ہوئی جنگ، اس کے بعد جو ایران والا ایلیمنٹ ہوا، اور اس کے بعد پھر فردر جو قطر کے اوپر جو حملہ ہوا، تو مڈل ایسٹرن کنٹریز میں ایک انسیکیورٹی والا ایلیمنٹ ضرور آیا. اور انہوں نے جس کنٹری کی طرف دیکھا یا رخ کیا اس طریقے سے کہ وہ ایک کریڈیبل پارٹنر ہو سکتا ہے، اور وہ اس طرح کی کانٹیجنسی میں ایز اے لاسٹ ریزورٹ ہمیں ضرور اس کو دیکھنا پڑے گا، وہ پاکستان تھا. اور پاکستان ڈیفینیٹلی ایک جوہری طاقت بھی ہے، ایک مسلمان ملک بھی ہے، اور ایک کریڈیبل کنونشنل اور انکنونشنل ملٹری قوت کا حامل ہے اور رسپانس دے سکتا ہے. تو جتنی بھی مڈل ایسٹرن ممالک ہیں، چاہے وہ جتنے بھی امیر ہوں، تو ان میں ایک بہت اسٹرانگ پریزنس رہی ہے امریکن ملٹری کی بھی، امریکن ملٹری ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی بھی، اور امریکن ملٹری کے جتنے آپ کہہ رہے ایئر ڈیفense اکوپمنٹ ہے اس کی، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ یو اے ای ہو، سعودی عربیہ ہو، ایجپٹ ہو، ان تمام، جارڈن ہو، یہ تمام ممالک اگر آپ دیکھیں تو لائن سے آپ کو نظر آئیں گے کہ جہاں سے اسرائیل کے جو جہاز ہیں وہ آئے، انہوں نے نہ صرف ایران پہ اٹیک کیا بلکہ انہوں نے ایجپٹ پہ، قطر پہ بھی اٹیک کیا. تو یہ ایک کنٹرول ہے امریکہ کا ان سب چیزوں پہ. اور آفٹر یہ جو قطر کے اوپر حملہ ہوا، تو ایک جو لیول آف انسیکیورٹی ان کنٹریز میں ضرور ایگزسٹ کرتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی کہہ لیں کہ امریکہ ان کا ایلائے ہے، اور کچھ ان میں سے ابراہم ایکارڈ کے بھی ممبرز ہیں، مگر اینڈ آف دا ڈے اس وقت پاکستان کو وہ ضرور ایک قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ایک کریڈیبل پارٹنر، ایک کریڈیبل مسلم طاقت کے طور پہ دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اتنی اس کی آپ سمجھ لیں امپورٹنس جو ہے اس کو وہ نظر بھی آ رہی ہے. اور جس طرح سے فیلڈ مارشل نے جا کے ادھر جس طرح سے ان کا خیر مقدم کیا گیا، اور جس طرح ان کو دیکھا گیا، تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے. دوسری چیز جو آنے والے دنوں میں کہ غازہ میں بھی پاکستان کی پریزنس کا ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی فورسز ادھر موجود ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو یونائٹڈ نیشن میں جتنی فورسز پیس کیپنگ رہی ہیں، وہ ایک بہت ان کا ایک مقام رہا ہے، اور ایک پروفیشنلزم کی ان کو سراہا گیا ہے یونائٹڈ نیشن میں ہر لیول پہ. تو اس جگہ پہ بھی میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان ہوا تو ضرور کافی حد تک پیس مینٹیننس کے لیے اچھا ایک کردار ادا کر سکے گا. اور مجھے کوئی اس معاملے میں شک نہیں ہے کہ پاکستان کی پریزنس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ادھر کے لوکلز کے لیے بھی ایک بہت حوصلہ افزا ہوگی، اور پاکستان ان کو وہ تمام چیزیں اور وہ تمام
तरह का एक पीस और कॉन्फिडेंस दे सकेगा जो शायद कोई और फोर्स ना दे सके। अच्छा आमिर Having साहब, said that, जी 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 आमिर साहब सर, मुझे एक सवाल की इजाज़त दें। चलें, ये तो एक अंडरस्टैंडेबल सिचुएशन है कि आप कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे पॉजिटिव रोल्स जो है वो पाकिस्तान की हमारी फोर्सेस जो हैं वो अदा कर रही हैं और एक ट्रस्ट लेवल पहले से भी मौजूद था, लेकिन वो अब भारत से जंग के बाद मज़ीद एनहेंस हुआ है। सर क्योंकि वक्त थोड़ा सा सेगमेंट का महदूद है, मैं अफगानिस्तान के इशू पे आना चाहूँगी। वो ये कि आपके ख़्याल में ये जो अग्रीमेंट के ऊपर एक डेडलॉक की कैफियत है, हमारे पड़ोसी ममालिक, इनफैक्ट दीगर इस्लामी ममालिक जो है या मुस्लिम कंट्रीज़, वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में बैठा हुआ अफगानिस्तान जो ख़ुद भी एक मुस्लिम कंट्री है, वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अपने सेटल डाउन नहीं करना चाहता। आपके ख़्याल में क्या वजह है कि तमाम बातचीत होने के बावजूद भी, तुर्की और कतर के पढ़ने के बावजूद भी रिटन एग्रीमेंट की बात आ रही है, तो इतनी बड़ी स्टेट लेवल की एक गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, लेकिन वो रिटन एग्रीमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहे? लेकिन सना, ये बात बहुत ज़रूरी है, हमें देखनी चाहिए कि जब हम पीस कीपिंग की बात करते हैं तो हमें हिस्टोरिकली देखना चाहिए कि पिछले 4 दहाइयों से जो अवामिल रहे हैं अफगानिस्तान में, उनको किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं, या क्या अफगानिस्तान या उसकी हुकूमत चाहती है उन चीज़ों को ख़त्म करना, और जो एक डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की एक फ़ज़ा रही है उसको किस तरह से हमने काबू पे लेकर आना है। आप देखें, जब नदरन लाइन्स की गवर्नमेंट थी तब भी हमारे साथ यही एक रवैया रहा अफगानिस्तान का, और जब करज़ई वगैरह थे और अशरफ गनी थे, और अब जब के तालिबान की हुकूमत है तो तब भी यही रवैया है। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है उससे कि अफगानिस्तान ने पिछले 4 दहाइयों में सिवाय जंग के और कुछ नहीं सीखा, और जितनी फोर्सेस जो कि टेररिज्म फैलाती हैं, जो इधर दहशतगर्दी करती हैं, वो तमाम इस वक्त उनका जो एक जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वो अफगानिस्तान बन चुका है। उसके डिसफंक्शनल हुकूमत होने की वजह से उनके पास इस वक्त इतनी अथॉरिटी भी नहीं है और इतनी वेयरविदॉल भी नहीं है कि वो इन तमाम ताकतों को, चाहे वो BLA हो, चाहे वो TTP हो, चाहे वो अलकायदा हो, या चाहे वो दैश हो, हर तरह का आपको दहशतगर्द जो है इस वक्त अफगानिस्तान में मिलेगा। और अफगानिस्तान की हुकूमत TTA जो है वो भी तस्वीर TTP का दूसरा रुख है उस तस्वीर का। और अगर आप देखें तो इंडिया ने उधर जो इन्वेस्टमेंट की है उससे ये जाहिर होता है कि अफगानी जो हैं वो किसी आइडियोलॉजी के लिए नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ मर्सनरीज के तौर पे पैसे के लिए लड़ रहे हैं। और यही वजह है कि एक पाकिस्तान उनको एक मिला है जो जिसके खिलाफ वो जितनी एक्शंस करते हैं उनकी फाइनेंसिंग जो है वो सारी इंडिया से हो रही है। दूसरा, उधर जितना वेपन अमेरिकन छोड़ के गए हैं तकरीबन $7 बिलियन का, वो बहुत ज्यादा वेपन है, बहुत ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो किसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं? वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट वो कर रहे हैं उस एरिया से उन लोगों की जो कि डिस्ग्रंटल्ड हैं, जिनके काफी सारे इबाम है, जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, यंगस्टर्स वगैरह, और ये वो एरियाज है जिधर से BLA और TTP मैक्सिमम रिक्रूटमेंट कर रही है। तो मैं समझता हूं कि चाहे वो TTP हो, चाहे वो और कंधार का जो ये कंधारियंस जिन्हें कहते हैं, TTA वाले जो हैं सारे, वो हो, या वो अहमद शाह मसूद वाला हो, या वो हक्कानी ग्रुप हो, इस वक्त हर तरफ से आपके उस सॉइल से हमले आ रहे हैं। तो ये कहना मेरा ख्याल में इस वक्त प्रीमेच्योर होगा कि फलां ग्रुप जो है पाकिस्तान के खिलाफ है और दूसरा जो है वो उसके हक में है। मेरा ख्याल में मोस्ट ऑफ द अफगानीज डिसलाइक पाकिस्तान एंड इट्स मतलब पॉपुलेशन, और उस चीज को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, उस डिस्ट्रेस को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसी भी छोटे मोटे शॉक की वजह से, किसी हादसे की वजह से ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है ये खत्म हो सकती है। मैंने खुद इनके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स में हिस्सा लिया है। जो उनकी नफरत है उसको खत्म करना बहुत आसान नहीं है, और इंडिया की पूरी कोशिश होगी कि वो जब सिंदूर 2 करता है तो वो पाकिस्तान को बैकयार्ड पाकिस्तान का भी है वो सेफ ना हो, और टू फ्रंट वॉर के तौर पे पाकिस्तान के वेरी प्रिसाइज एनालिसिस। बहुत बहुत शुक्रिया। रिटायर आमिर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं, और जो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान की हुकूमत के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मद्देनज़र रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह ये भी बात कर रहे थे कि अब रीफ्रेस करने जा रहा है, रीऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं अपनी उन तमाम डायनामिक्स को जो कि पाकिस्तान की हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट रखती हैं। इस रीजन के अंदर पाकिस्तान की जो इमरजेंस है और जो सर्वाइवल है उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान सबसे पहले अपने जो दरीना इशूज़ हैं उनको एड्रेस कर सके। एक मुख्तसर वक्फे के बाद बात करने जा रहे हैं कि जहां पाकिस्तान में टेररिज्म अफगानिस्तान के रास्ते हो रही है, वहीं सबसे बड़ा टारगेट हमें जो सूबा नज़र आ रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पिछले कई हफ्ते से नए CM की तैनाती के बाद और तकर्रुरी के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि ना तो कैबिनेट बनाई गई है, ना ही रोज़मर्रा के उमूर चलाए जा रहे हैं। आखिर वजूहात क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हो रहे हैं, और वजह क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस रिजिड बिहेवियर की तरफ जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सियासी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तमाम तर ऑप्शंस इस्तेमाल कर चुकी है। सुहेल आफरीदी साहब की तैनाती के बाद ऐसा लग रहा था कि पीटीआई बहुत से कार्ड्स प्ले करना चाह रही है, लेकिन वफाक शायद पहले ही ये तहिया कर चुका था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो स्पेस या लिबर्टी नहीं देनी है। पिछले कई दिनों से वज़ीर आला की तैनाती के बाद हम देख रहे हैं जहाँ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में वफाक के अंदर वो पेश नहीं हो रहे या आ नहीं रहे, वहीं दूसरी तरफ वफाक की तरफ से भी अनइंटेंशनली सही लेकिन खामोशी के साथ उनको खान साहब से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है। वैसे तो इसका कोई एसओपी मौजूद नहीं है कि उनका खान साहब से मुलाकात करके ही कैबिनेट अनाउंस करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ से ही एक बड़ा रिजिड बिहेवियर है जो कि जिसका बर्ताव किया जा रहा है। इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, और ख़ास तौर पर अब हम देख रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब और जो सूबाई क़यादत है जिसमें जुनैद अकबर साहब सर फहरिस्त हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी थे और सूबाई सदर भी हैं खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन दोनों के दरमियान भी लफ्ज़ी जंग जो है वो भी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसका अल्टीमेट जो डैमेज है वो पहुंच रहा है पीटीआई की, केपी की क़यादत को, कारकुनान को और इटसेल्फ पार्टी को। ऐसा हो क्यों रहा है, इस हवाले से बात करने के प्रोग्राम के इस सेगमेंट में उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ना सिर्फ ये कि सियासतदान हैं बल्कि साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ा अरसा सर्व भी करते रहे और आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ा वोकल नज़र आते हैं। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर फरमाइएगा कि आपके ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब इलेक्ट हो गए, लेकिन अभी तक उनका एक बड़ा रिजिड स्टांस है कि खान साहब से मिलने नहीं दिया जाएगा तो कैबिनेट अनाउंस नहीं होगी। आप नहीं समझते कि इसका नुकसान जो है वो पीटीआई के रोज़मर्रा के सूबाई हुकूमत के उमूर को भी पहुँच रहा है, और मतलब ये किसी के भी थ्रू इस लिस्ट को पहुंचाया जा सकता है खान साहब तक, उनसे जो मुलाकातें हो रही होती हैं लोगों की, तो इसके लिए अपने आप को या अपने उमूर को होल्ड करके रखना किस हद तक फ़ायदेमंद साबित हो रहा है सूबे के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि आई थिंक इट्स कंटेम्पचुअस टू द पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। चीफ मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो तो सूबे के अवाम की जो एक आप समझिए कि एहतराम है, इज्जत है, उसकी वो सिंबलिज्म है, और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आई एम एक्चुअली क्वाइट डिस्टर्ब। उन्हें तो आउट ऑफ वे जाके मिलाना चाहिए। पहले अली अमीन गंडापुर के साथ यही किया गया, अब इनके साथ ये हो रहा है। That actually shows the contempt of system for the people of Pakistan. ये भी फरमाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वक्त से आफरीदी साहब और जुनैद अकबर साहब जो कि सूबाई सदर हैं, उनके दरमियान भी खासे जारहाना बयानात एक दूसरे के ख़िलाफ़ और इन तमाम इशूज़ के ख़िलाफ़ आ रहे हैं सामने। आप नहीं समझते कि इससे पीटीआई की जो क़यादत है उसकी जो कमज़ोर गिरफ्त है उसकी अक्कासी हो रही है बेसिकली? देखो इकरा, बात यह है कि असूली तौर के ऊपर तो पाकिस्तान में एक टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत है, और पीटीआई की तरफ से भी ये एफर्ट होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की ने कोई पॉलिटिक्स तो की नहीं है, और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत, हमारे हुक्मरान, उन्होंने कसम उठाई हुई है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा काम ना हो जिससे टेम्परेचर नीचे आए और पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क के तौर पे आप आगे बढ़ा सकें। अब आप देखिए ना कि इस वक्त जो इंटरनेशनली जो कामयाबियां आपने समेटी हैं, अमेरिका आपकी सपोर्ट कर रहा है, चाइना आपके साथ है, सऊदी अरेबिया इतना ओपनली सपोर्ट कर रहा है, ईरान से ताल्लुकात अच्छे हैं, तो होना तो ये था ना कि आपने जो इसको ट्रांसलेट करना था पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कामयाबियां पाकिस्तान में ट्रांसलेट नहीं हो पा रही। और इसकी बड़ी वजह यह है कि वफाकी हुकूमत का कोई ये तवज्जो नहीं है कि वो इसको जो है वो जो टेम्परेचर है उसको नीचे लाए। वो रोज़ ही खुद कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाते हैं कि जिससे टेम्परेचर जो है वो बढ़े, और अनफॉर्चुनेटली ये फरमाएगा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब से कोर कमांडर की भी मुलाकात हुई है। वैसे मैं जानती हूँ कि आप पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि उनसे क्या सिर्फ दहशतगर्दी के ऊपर बात की गई होगी, कैबिनेट ना बनाने के ऊपर बात की गई होगी, या जो उनका एक एहतजाजी मोड है जो फ्रॉम डे वन ही उन्होंने ऑन रखा हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि वो एक कारकुन की हैसियत से जब खान साहब कहेंगे एहतजाजी तहरीक और रैलीज़ को लीड करेंगे, बेसिकली आपको क्या लगता है कि उनसे उस मुलाकात में किन इशूज़ के ऊपर ज़्यादा बात की गई होगी? देखिए, जनरल उमर बुखारी बहुत अक्लमंद आदमी है, बहुत रिस्पेक्टेड आदमी है, और जिस तरह से वो चीफ मिनिस्टर को मिलने गए हैं, उन्होंने आई वुड से कि एक जेस्चर दिया है चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर ने भी उनको वेलकम करके खुले दिल से बड़ी अच्छी बात की। इससे पहले भी सुहेल आफरीदी अगर आप देखें तो अडयाला जेल के बाहर ये बात कर चुके हैं कि वो मुज़ाकरात को वेलकम करेंगे,
بٹ ان اینی ویز آئی تھنک اٹس جو میٹنگ ہوئی ہے کورٹ کمانڈر صاحب کی، چیف منسٹر صاحب کی، یہ بڑی خوش آئند ہے اور یہ ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھنا چاہیے. یہ فرمائے گا کہ خان صاحب کے حوالے سے جو 9 مئی کے مقدمات ہیں وہ بھی اب اپنے آخری فیزز میں داخل ہو رہے ہیں، پھر توشہ خانہ 2 بھی چل رہا ہے، پھر القادر ٹرسٹ کا کیس بھی جو ہے اس کا بھی فیصلہ کسی بھی وقت آنے والا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پارٹی جو باہر قیادت موجود ہے اس نے کوئی لاہ عمل خان صاحب کے کیسز اور ان فیصلوں سے متعلق بنایا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو مقدمے جو ہے ان کی ظاہر ہے کوئی لیگل بیسس تو ہے نہیں. یہ سارے کیسز تو ہودج پودج کر کے ادھر ادھر بنائے گئے ہیں اور مقصد عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے. پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے بعد ظاہر ہے کہ ویسے ہی بیٹھ چکی ہے. تو یہ مقدمے تو سیاسی، اور میں تو بڑے عرصے سے یہ بتا رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، اور جو عمران خان کا اور ان کی جو فیملی کا بھی جو ایمفیسس ہے ججوں کے اوپر، وہ بھی بڑا انفارچونیٹلی غلط ہے. آپ کا ایمفیسس پالیٹکس پہ ہونا چاہیے تھا. آپ نے پی ٹی آئی کا میڈیا ونگ بند کر دیا، ساری آفس بند کر دیا اور پیسے سارے اٹھا کے وکیلوں کو دے دیے. پھر پارٹی آپ نے وکیلوں کے حوالے کر دی، اور ایسے وکیلوں کے حوالے کر دی جن کا کوئی بالکل ہی یعنی کوئی نہ سیاسی تجربہ تھا، قانونی طور کے اوپر وہ کارپوریٹ لائر تھے، ڈیل میکرز تھے، ان کو آپ نے دے دیا. سو پی ٹی آئی نے اپنے وکیلوں کے ہاتھوں سے تو بہت نقصان اٹھایا ہے، اور وہ اپنے یہ جو وکیل جن کو لگایا گیا ہے یہ اور زیادہ نقصان پی ٹی آئی آگے اٹھائے گی. 2 سال عمران خان کو زیادہ ہو گئے، 2 سال سے زیادہ جیل میں ہو گئے ہیں، اور انفارچونیٹلی ان وکیلوں کے ہوتے ہوئے انہوں نے کیا باہر آنا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے وکالت کی اسٹریٹجی نہیں چاہیے، اس کے لیے پالیٹکس کی اسٹریٹجی چاہیے جو یہ وکیل نہیں بنا سکتے. بہت بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر سیاستدان، اور یقیناً پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا چیلنجنگ فیس تو ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ پارٹی کے وہ لوگ جو کہ اس وقت جیلوں سے باہر موجود ہیں وہ پارٹی کے امور کو کس حد تک سنبھال پاتے ہیں. لیکن بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پارٹی کا شیرازہ بکھرتا ہوا ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ نظر بھی آ رہا ہے، اور اس کا نقصان بھی ایونچولی پارٹی کو پہنچ رہا ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد ہم بات کریں گے. آزاد کشمیر کی حکومت جانے کا وقت آ گیا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کے بدلے میں جو نئی حکومت فارمیشن ہوگی اس میں وہی 2 اتحادی نظر آئیں گے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. کیا حکمت عملی ہوگی اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آزاد کشمیر کا جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے وہ اب کسی طریقے سے بھی ہمیں سیٹل ڈاؤن ہوتا ہوا بظاہر آج نظر نہیں آیا، کیونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جن کا یہ کہنا تھا کہ ایک سرٹن نمبر کے بعد وہ خود اپنا عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے، وہ آج ان کی طرف سے وہ آپشن جو ہے وہ نامنظور کر دیا گیا، جس کے بعد جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے وہ تو ایک طرف ختم ہو گئی ہے. لیکن بظاہر اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہیں وہ اس حوالے سے یکسو ہیں کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد موو کرنا ایک آخری آپشن ہے جو رہ گیا ہے. احسن اقبال صاحب نے بھی آج فرمایا ہے کہ ان کے خلاف ایک مشترکہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پولیٹیکل میچورٹی کی علامت ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن نمبر گیم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بھی نمبر اپنی جگہ موجود ہے. سرپرائزنگلی مسلم لیگ نون کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس پورے پروسیس کے بعد بھی جب نئی گورنمنٹ بنتی ہے تو اپوزیشن بینچز پر بیٹھنا پسند کرے گی. اب ایسا کیوں ہے یہ اوبویسلی مسلم لیگ نون ہی بہتر بتا سکتی ہے، لیکن یہ بڑا واضح نظر آ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو پرائم منسٹر کی کرسی ہے وہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جا رہی ہے. کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ پچھلے کچھ مہینوں کے دوران وہ احتجاج، وہ تمام مسائل جو کہ آزاد کشمیر کا حصہ رہے، ہم نے دیکھے کس طرح ان تمام چیزوں کو ہینڈل کیا جائے گا. پھر ایک جو عوامی ایکشن کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے لاتعداد جو ڈیمانڈز تھے ان کو کس طرح فلفل کیا جائے گا، کیسے یہ سارے ڈیو پروسیس کو آگے لے کے چلا جائے گا، اور کتنے گھنٹے رہ گئے ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو ہیں ان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے اس جو ریکویسٹ ہے اس کو فارورڈ کرنے میں. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر کے سیکرٹری اطلاعات ہیں سردار جاوید ایوب صاحب. جاوید صاحب سے تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کے لیے. سر پہلے تو یہ فرمائے گا کہ کل آپ ہی کی جماعت کے یعنی جو آزاد کشمیر چیپٹر کے سیکرٹری جنرل تھے فیصل راٹھور صاحب وہ بھی آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر دیں گے. اب ویسے تو ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے، تو اب آپ لوگوں کا نیکسٹ پلان کیا ہے؟ مطلب آپ لوگ کل موو کرنے جا رہے ہیں یا آپ چاہیں گے کہ وزیر اعظم صاحب خود ہی استعفیٰ دے دیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں یہ ہماری خواہش تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور وزیر اعظم نے بھی یہ متعدد بار کہا تھا کہ جب آپ چائے کی پیالی پہ 27 لوگ جمع ہو جائیں تو میں ریزائن کر دوں گا. اخلاقی طور پہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ انتہائی بہتر ہوتا، کیونکہ عددی اکثریت تو وہ مطلوبہ تعداد سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. اب ہم اتنی وہ اخلاقی رویوں کو جو ان کے ماضی میں وہ خود کہتے رہے کہ یہ
سیاسیات اور اخلاقیات ساتھ ساتھ چلتے، تو ہم اسی کی توقع رکھ رہے تھے کہ وہ اسی کے مطابق چلیں گے. ابھی تک رسپانس ان کی طرف سے نہیں آیا. آج بھی پارٹی کی لیڈرشپ وہ بیٹھی ہے، انہوں نے مشاورت کی ہے، نون لیگ والوں سے بھی مشاورت کی، دیگر جو سیاسی جماعتیں ان سے بھی رابطہ ہے. اس میں سب سے بڑی جو وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں تسلسل کے ساتھ ایک طویل عرصے سے جمہوری سسٹم چل رہا ہے اور اس میں بہت کم تعطل آیا ہے، اور جو ڈیموکریٹک روایات ہیں اس پہ لوگ سختی سے اس پہ کار بند رہتے ہیں. تو اب وہ انہی روایات کو دیکھتے ہوئے ہم آج بھی توقع کر رہے ہیں، اسی لیے ہم نے تھوڑا سا آگے اس کو بڑھا دیا کہ یہ شاید ان کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے. ورنہ وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لکھ کے ہم نے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، دستخط شدہ ہے، وہ جمع کرانی ہے اور پھر اس میں 2 دن کے بعد ووٹنگ ہونی ہے. جو سر نمبرز کیسے پورے آپ لوگوں نے کیے ہیں؟ مطلب آپ لوگوں نے کہاں سے لوگ مطلب اپنے ساتھ شامل کیے ہیں؟ ویسے تو وہ جو فریال تالپور صاحبہ سے میٹنگ ہوئی تھی اس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو بھی لایا گیا تھا، لیکن کس طرح آپ نے نمبر گیم کس طرح؟ وہ پی ٹی آئی کے نہیں رہے، وہ پی ٹی آئی سے تو 26 ماہ پہلے ہی وہ چھوڑ چکے تھے. انہوں نے ایک گروپ بنا لیا تھا فارورڈ بلاک کے نام سے، اور پھر پی ٹی آئی کی وہاں پہ رجسٹریشن ہی نہیں ہے، ختم ہو گئی ہے. جو الیکشن کمیشن ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کی رجسٹریشن موجود نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی اس طرح کی اس کے پابند ہیں کہ جو وہ کوئی پارٹی کے اس کے ڈسپلن کے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ وہ مختلف جو تھے، ہم 26 ماہ سے کولیشن میں رہے. ایک گروپ تھا پی ٹی آئی کا، پھر اس کے بعد بڑا گروپ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس کے بعد نون لیگ کا. تو یہ ہم سب نے مل کے یہ 26 ماہ میں جو کیونکہ اسٹیئرنگ پہ تو پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے جن کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو یہ سب نے محسوس کیا کہ یہ تجربہ اور جو ہے یہ سسٹم اس طرح سے کوئی ڈیلیور نہیں کر سکتا. تو پھر سب نے فیصلہ کیا کہ ہم خیال جو ہمارے ساتھ قطع کلامی کی معذرت، لیکن ابھی آپ لوگ ویسے کیا ویژن لے کے آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے پاس پی ایم کے کینڈیڈیٹس کون ہیں جن کو آپ لاگے، وہ پیپلز پارٹی کے ہی ہوں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور پارٹی یا کسی اور آزاد رکن کو بھی نامینیٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی اب تو یہ بہت سارے ہمارے دوست 17 نمبر ہمارے اپنے ہیں جی، اور پھر بہت سارے جو دوست ہیں گروپ ہیں 5 کے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. کچھ تو پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں، کچھ نے عائد کا فیصلہ کیا ہے. تو ظاہر ہے ایک لیڈنگ رول ہمارا بنتا ہے. تو پرائم منسٹر بھی یہ تجربہ کی روشنی میں سابقہ جو تجربے ہوئے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے سسٹم کو ہم اپنے پارٹی کا نامنی جو ہے نا اس کو الیکٹ کریں گے پرائم منسٹر. اور وہی میں سمجھتا ہوں کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ وہ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ ہی کرے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ جو پیپلز پارٹی وفاق میں یہاں موجود ہے، زرداری صاحب یا بلاول صاحب، یہ ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا؟ یہ پارٹیوں کا دیکھیں نا، یہ کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونا یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ. اب میں جس کو اس کو اون کرتا ہوں کہ سوچ، فکر، نظریات، افکار، تو میں اس میں شامل ہو جاتا ہوں، پھر مجھے اس کے ڈسپلن میں کی پابندی کرنی ہے. تھینک یو سو مچ سر. سردار جاوید سیکرٹری اطلاعات ہیں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے، اور یقیناً بڑی اس وقت پرعزم نظر آتی ہے پیپلز پارٹی نئی گورنمنٹ فارمیشن کے حوالے سے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا وزیر اعظم آزاد کشمیر استعفیٰ دینا چاہیں گے یا پھر ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہی رخصت کرنا پڑے گا. کل آنے والا دن اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ذرا واضح ہو چکا ہے کہ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس پوری سچویشن کے بارے میں ایک پیج پر موجود ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ آیا جو نئے وزیر اعظم ہیں ان کا مستقبل کیسا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.